کبھی آپ نے سوچا ہے کہ پرانے زمانے کی طبی کتابوں میں یعنی جو مٹیریا میڈیکا ہوتی تھیں ان میں علم کو کیسے ترتیب دیا جاتا تھا؟ بہت منظم طریقے سے۔ تو آج ہم اسی کی ایک مثال دیکھیں گے۔ ہم ایک جزو اٹھائیں گے، تودری سفید، اور سمجھیں گے کہ ایک روایتی متن اس کے بارے میں کیا کیا بتاتا ہے۔ تو چلیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے معلومات کو 5 سیدھے سادے حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ یہ تودری سفید ہے کیا چیز، پھر اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے کام یعنی افعال کیا ہیں، اس کو عملی طور پہ کیسے استعمال کیا جاتا تھا، اور آخر میں سب سے اہم بات اس کے استعمال کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال، تودری سفید آخر ہے کیا؟ آئیے اس کی شناخت اور جو بنیادی معلومات ہیں نا وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلی اور اہم بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ تودری سفید پورے پودے کا نام نہیں ہے۔ نہیں، یہ خاص طور پر ایک پھول جسے وائٹ وال فلاور کہتے ہیں اس کے بیجوں کا نام ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں بیجوں کی۔ اور دیکھیں، اس کے کئی نام ہیں، صرف ایک نام نہیں ہے۔ مطلب یہ مختلف علاقوں میں کافی جانی پہچانی چیز تھی۔ اس کا اصل وطن ہندوستان اور ایران بتایا جاتا ہے۔ اب اس کی ایک بڑی دلچسپ فزیکل پراپرٹی ہے، وہ یہ کہ یہ بیج یہ چپٹے ہوتے ہیں، مسور کے دانے سے بھی چھوٹے، اور جب انہیں پانی میں بھگوتے ہیں نا تو یہ لیسدار ہو جاتے ہیں، مطلب ایک جلی سی بن جاتی ہے۔ اور یہ جو خصوصیت ہے نا یہ آگے چل کر اس کے استعمال میں بہت اہم ثابت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم یہ تو جان گئے کہ یہ چیز کیا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور اس کی بنیادی خصوصیات کو دیکھتے ہیں، یعنی روایتی طب کے مطابق اس کا مزاج کیا ہے، اور دوسری طرف ماڈرن کیمسٹری ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اس کے اندر آخر ہے کیا۔ تو روایتی نظام میں اس کا مزاج گرم اور تر مانا گیا ہے، اور یہ جو مزاج ہے نا یہی وہ بنیاد ہے جس پر اس کے سارے افعال اور استعمالات کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم اس کو کیمیائی نظر سے دیکھیں تو اس میں والیٹائل آئل ہے، سلفر یعنی گندھک ہے، اور کچھ خاص کمپاؤنڈز بھی ہیں۔ تو یہ جو ماڈرن پرسپیکٹیو ہے نا یہ ہمیں اس کی روایتی خصوصیات کو ایک نئے زاویے سے سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو ہم نے دیکھ لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کرتا کیا ہے؟ تو اب ہم اس کے بنیادی کاموں پر نظر ڈالیں گے جنہیں روایتی زبان میں افعال کہا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہاں اس کے 7 بنیادی افعال کی ایک پوری لسٹ ہے، اور اس کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ ایک طرف تو یہ مقوی با ہے، یعنی طاقت بڑھانے والا، تو دوسری طرف یہ جسم کو فربا بھی کرتا ہے اور معدے کو بھی طاقت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئے اس کے افعال، لیکن ان کا عملی طور پر مطلب کیا ہے؟ مطلب انہیں کن بیماریوں یا کن حالات میں استعمال کیا جاتا تھا؟ تو چلیں اب تھیوری سے پریکٹس کی طرف چلتے ہیں۔ تو وہی سوال کہ یہ جو ہم نے افعال پڑھے ہیں یہ آخر علاج میں کیسے استعمال ہوتے ہیں؟ یہ تھیوری آخر پریکٹیکل کیسے بنتی ہے؟ اور یہاں دیکھیں کتنی صاف منطق ہے۔ ایکشن ہے منفس بلغم، یعنی بلغم نکالنے والا، تو اس کا استعمال کس میں ہوگا؟ ظاہر ہے دما میں۔ اسی طرح ایکشن ہے محلل اورام، یعنی سوزش کم کرنے والا، تو اس کا استعمال سوزش کے لیے ہی ہوگا۔ سیدھا سیدھا حساب ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اس کے اور بھی کئی استعمالات بتائے گئے ہیں، جیسے کہ جسمانی کمزوری کو دور کرنا، کھانسی میں آرام دینا، اور پھیپھڑوں سے جڑی دوسری بیماریوں میں بھی یہ فائدہ مند ہے۔ لیکن اتنے سارے فائدوں میں سے جو ماخذ ہے وہ ایک فائدے کو نفع خاص کا درجہ دیتا ہے، یعنی سب سے بڑا، سب سے اہم فائدہ، اور وہ کیا ہے؟ اس کا مقوی با ہونا۔ دیکھیں، کوئی بھی اچھا طبی نظام صرف فائدے گنوا کر بات ختم نہیں کر دیتا، وہ عملی ہدایات بھی دیتا ہے۔ تو آئیے اب اس کے استعمال کے طریقے پر بات کرتے ہیں، یعنی اس کی صحیح ڈوز کیا ہے، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا نہیں، اور اگر ہیں تو ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو اس کی جو تجویز کردہ خوراک ہے، جسے مقدار خوراک بھی کہتے ہیں، وہ ہے 5 سے 7 ماشا۔ ماشا وزن کی ایک پرانی اکائی ہے، اور یہ حصہ یہ اس روایتی نظام کی خوبصورتی اور گہرائی کو دکھاتا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک مکمل سسٹم ہے۔ یہ صرف یہ نہیں بتاتا کہ دوا کیا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ یعنی مضر اثر کیا ہو سکتا ہے۔ پھر اس سائیڈ ایفیکٹ کو ختم کرنے کا طریقہ، جسے مسلح کہتے ہیں، وہ بھی بتاتا ہے۔ اور تو اور اگر یہ دوا نہ ملے تو اس کا متبادل یعنی بدل کیا ہوگا، یہ بھی بتایا گیا ہے۔
کتنا زبردست نظام ہے! آخر میں ایک اور بات یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تودری سفید خود اکیلے بھی استعمال ہوتی ہے اور بہت سی مشہور روایتی دواؤں یعنی مشہور مرکبات کا ایک اہم حصہ بھی ہے، جیسے لبوب کبیر اور لبوب صغیر۔ تو ہم نے ایک چھوٹے سے جز کی مثال سے دیکھا کہ معلومات کو کتنے منظم، کتنے لاجیکل طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج کے اس انفارمیشن کے دور میں کیا ہم علم کو ترتیب دینے کے ان قدیم آزمودہ طریقوں سے کچھ سیکھ سکتے ہیں؟